السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لاسٹ سٹنگ میں ہم نے اس آیت کو قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں دیکھا جن میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ ایک مضبوط دفاعی نظام بنائیں، نہ قابل شکست دفاعی نظام بنائیں، تاکہ نہ مسلمانوں کی طرف اور نہ ہی جو امن پسند غیر مسلم ہیں ان کی طرف کوئی بری آنکھ اٹھا کے دیکھے یا کسی قسم کا شر کا نظام دنیا میں پھیلے۔ آج ہم جو ورڈ حسنہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ حسنہ کیا ہے، اور پھر ایک جو پورے نظام کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ نظام مومنین نے معاشرے میں قائم کرنا ہے، اس حسنہ کی روشنی میں وہ کیا ہے۔ اب ورڈ حسنہ لغت میں اس کے کئی معنی ہیں۔ کسی چیز کو خوبصورت اور حسین بنانا، کسی چیز کو نکھارنا، خوشنما بنانا، اسی لیے ہم اردو میں حسین ورڈ بھی یوز کرتے ہیں۔ حسنہ کا ایک مطلب ہے کسی کا حق ادا کرنا۔ تیسرا اس کے اندر معنی ہے کسی چیز کو پروان چڑھانا یا مراد کو پہنچانا، یعنی کہ حسنہ میں پھر یہ مطلب ہوگا کہ جو انسان کی ایز خلیفۃ اللہ، ایز اشرف المخلوقات، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اندر پوٹینشیل دیا ہے، جو ہماری ورتھ ہے، اس کو ہم ایکچولائز کریں۔ یہ حسنہ میں ایک مطلب یہ بھی ہے لغت میں۔ پھر حسنہ کا ایک مطلب ہے لطف اندوز ہونا، اور ایک حسنہ کا مطلب جو ہمیں عام فہم ہے اور ہمارے ہاں نارملی جب بھی یہ ورڈ آتا ہے تو یہی معنی ہمارے دماغ میں آتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، احسان کے ساتھ معاملات کرنا۔ لیکن عربی ادب میں حسنہ کا کیا مطلب ہے، آج ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عربی ادب میں جہاں کھجور کے درخت کے کئی نام ہیں، وہاں اس کا ایک نام حسنہ بھی ہے، یعنی کہ کھجور کا ایک پھلدار درخت، اس کو حسنہ بھی کہتے ہیں عربی میں، اور یہی وہ درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال کے طور پہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا، اور ہم جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، مثلاً مثال، کلمتاً طیبتاً، ایک پاک کلمے کی، کا مثال، اس کی مثال کیا ہے، کا مثل کیا ہے، شجرتن طیبہ، ایک پاک درخت۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جو بمثل مومن ہے، یعنی کہ جو مومن کی مثال ہے۔ صحابہ خاموش ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے۔ اس درخت کی کوئی بھی چیز، اس کا کوئی بھی حصہ رائگاں یا غیر طیب نہیں ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مومن ایسا محسن ہوتا ہے کہ اس کی کل زندگی، اس کی تمام اعمال، اس کی تمام نیتیں، اس کا ذات کا ایک ایک ذرہ، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی غیر طیب نہیں ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی حضوری میں ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی وہ سراپا رحمت اور سراپا ہدایت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دس از اے مومن جو محسن لیول پہ ہے۔ اب یہ حدیث اسی آیت کی ایک طرح سے تشریح ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ایک ایسے پاک طیب کلمے کی جس کی مثال ایسے جس طرح ایک پاک درخت، اصلها ثابتن، جس کی جو جڑیں ہیں وہ پیوست ہیں، مضبوط اور پاک جگہ پہ، وہ فرعها فی السماء، اور جو اس کا فروغ کرنے والا پارٹ ہے، اس کا ٹرنک، اس کی برانچز، وہ آسمان میں۔ تو جب آپ اس کو تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو یہ جو اس کی روٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پیوست ہیں، بہت مضبوط اس کی جڑیں ہیں، ان کو جب ہم
تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے توحید، رسالت اور آخرت. یعنی کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے اصل کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کی جو جڑیں ہیں، جو اس کی روٹس ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ قرآن حکیم اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اخلاق کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آئیڈینٹیفیکیشن پہ فاؤنڈیڈ ہے اس کی پوری پرسنالٹی. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے زندگی گزارتا ہے، ذات سے بلند ہو کر اجتماعی فلاح کے لیے مسلسل جہد کرتا ہے. اور جس طرح ہمیں پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعمال صالح جو ہیں وہ اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے، جو نیک اعمال ہوتے ہیں، مخلص اعمال ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مومن، یہ وہ محسن انسان ہے جس کے اعمال اس کی ذات سے بڑھ کے ہوتے ہیں، اجتماعی فلاح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، منظور ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ ساری کائنات توحید پر بیسڈ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نور نے کائنات ساری کو ڈھانپا ہوا ہے، اور اللہ کے نور میں کیونکہ ساری کائنات تیر رہی ہے تو ہر چیز اللہ کے نور کے ساتھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. جس طرح مچھلی ہے، اس کے اندر بھی پانی ہے، اس کے باہر بھی پانی ہے. ہم اللہ کے نور کے اندر وہ مچھلیاں ہی ہیں، ہمارے اندر بھی اللہ کا نور ہے، اور انسان میں تو وہ نور علی نور والی کیفیت ہے کہ ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ روح عطا کی ہے جس میں اللہ نے اپنی معرفت کا نور بھی جاری کیا ہے اور اپنی جو حب الہی ہے، جو اپنی محبت ہے، وہ بھی ہمارے اندر رکھی ہے. تو ہمارے اندر بھی نور ہے، ہمارے باہر بھی نور ہے. اب ساری کائنات اللہ کے اس نور، اس توحید پر بیس کرتے ہیں. سو جب بندہ مومن محسن بنتا ہے اور توحید پر قائم اور کاربند ہوتا ہے تو صرف یہ زمین ہی نہیں، ساری کائنات خلیفت اللہ کے سامنے سبمٹ بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتی ہے کہ ہمیں تسخیر کرو، ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے. So there is no conflict between Khalifatullah and the law of nature. So everything in nature extends its service, its help. تو اس وجہ سے جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو میرا بندہ خاص ہے، جو بندہ مومن ہے، وہ اپنی رب کی رضا میں ایسا راضی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ کام کرتا ہے. پھر وہ جو مومن کے ارادوں سے کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے. اور وہ جو مشہور سینگ ہے کہ اے بندہ مومن، ایک اللہ کی چاہت اور ایک تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے چاہا وہ جو تیری چاہت ہے تو ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے، لیکن اگر تو نے وہ چاہا جو اللہ کی چاہت ہے تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیری چاہت ہے. تو یہ وہ ہائر پرپز، اعلیٰ مقاصد کے لیے اعلیٰ مخلص اور صالح اعمال کرنے والے بندوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو اتی اکولہا کل حین، وہ ہر طرح کے حالات میں یہ پودا جو ہے وہ اپنا پھل دیتا ہے باذن ربہ، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی مرضی سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اوور آل ایک محسن کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ طیب پاک درخت جو ہے one that grows or it bears fruits abundantly, it casts its shadow, it sustains itself under all kind of circumstances. کھجور کا درخت دیکھیں کتنے سخت حالات میں بھی نہ صرف پھل دیتا ہے بلکہ سایہ بھی دیتا ہے، اور ریگستان کے سخت ماحول میں دوسروں کے لیے، ٹریولرز کے لیے یہ ایک پورا اویسس بنا دیتا ہے. تو جو توحید پرست مومن ہے اور وہ مومن سے جب محسن بن جاتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے وہ اعمال صالح کی صورت میں نظر آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کے حالات میں صبر کے ساتھ اور صلاح کے ساتھ، اللہ سے جڑے رہنے کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جڑے رہنے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ دوسروں کے لیے محافظ بن جاتا ہے، دائی بن جاتا ہے، اور ہر لمحہ وہ دوسروں کے لیے ایک حسن، نکھار اور
خوشنمائی اور فرحت کا باعث بنتا ہے. اور کیونکہ اس کی بیس اور فاؤنڈیشن قرآن اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس کی جو اعمال ہیں اور جو اس کی آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے، تو پھر آپ کو اس کے اندر کلیئرنیس ان تھاٹ، آپ کو اس کے اندر ایک بیلنس ٹیمپرامنٹ، اسٹرینتھ آف کیریکٹر، پیورٹی آف مورلز اینڈ انٹینشنز، اس کے کانڈکٹ میں ایک آپ کو استقامت ملے گی، ایک اسٹریٹ فارورڈنیس ملے گی، اس کے ہر طرح کے معاملات میں ایک نوبلٹی ملے گی، اعلیٰ احسن اخلاق ملیں گے، آپ کو سچائی ملے گی، سنسیئرٹی ان پیس اینڈ استقامت فی الجہاد اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. سو دس از ہاؤ قرآن پاک اینڈ بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آر ڈیفائننگ یہ اعلیٰ ترین لیول آف اے مومن جس کو ہم محسن کہتے ہیں. اب یہاں پہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس کو آیت سلوک بھی کہا جاتا ہے، طریقت کی اور راہ سلوک کی آیت بھی کہا جاتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ مذہبی رسومات اور مذہبی رواج سے بڑھ کے، یعنی کہ ریچول سے بڑھ کے اللہ اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، دس از احسان، دس از دا ہائیسٹ لیول. اب دیکھیں تحویل قبلہ ہوا، وہاں پہ ایک مطلب ایز اے ریچول اگر صرف دیکھا جائے تو جب مومنین مکہ شریف میں تھے تو تب تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے نماز بیت اللہ کی طرف وہ پڑھتے تھے کہ فلسطین بھی بیت اللہ کی بیک سائڈ پہ چلا جاتا تھا، تو ایک ہی وقت میں وہ دونوں قبلوں کی طرف ان کا چہرہ ہوتا تھا. پھر جب وہ مدینہ شریف آئے تو بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے ٹورڈز مسجد اقصی، اور پھر نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا قبلہ ہی بدل دیا. اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بٹوین نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آپ نے اپنا رخ بدلا، اور اب مسجد اقصی آپ کی کمر مبارک کی بیک پہ چلی گئی اور خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ گیا. اینڈ ناٹ اے سنگل مومنٹ صحابی سیڈ اے سنگل ورڈ کہ یہ کیوں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں پہ جنہوں نے اگر کوئی کوشچن بعد میں ریز کیا اور جنہوں نے وہ باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کون حکم مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اپنی رضا رکھی، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی اطاعت رکھی، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون وفا کر رہا ہے. اور یہ جو اسی لیے تو آیت البر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھے، اور صرف یہی نیکی نہیں ہے بلکہ حقیقی نیکی کیا وہ پھر پورے آیت البر میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتا ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر میں آپ کو یہ احسان کا یہ لیول نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اہل بیت کے لیے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کے لیے وسلم کے لیے آپ لکڑیاں لے جا رہے تھے، تو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو جہاں پہ تھے وہیں پہ بیٹھ گئے. تو کسی نے آپ سے کہا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں کہا. تو آپ نے فرمایا کہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اچھا لکڑیاں تو سر سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ انتہا درجے کی بے ادبی ہوتی کہ حکم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور میں تمام کرنے لگ جاتا. سبحان اللہ. So this level of iman is being talked about in this ayat. یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، کہ کوئی حرج نہیں ان مومنین پر جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ اعمال صالح کیے کہ وہ اپنا ایمان میں سے، ایمان کی حلاوت میں سے وہ کچھ بھی چیز کسی بھی صورت میں وہ کمائیں، کوئی بھی فرحت، خوشی، حلاوت ایمان وہ کمائیں. اب ایک تو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک، آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی
ایمان الگ سے ٹاک اباؤٹ نہیں ہوا. ہمیشہ ایمان اور اعمال صالح ساتھ آئے ہیں. اور جہاں پہ ایسی آیات ہیں، جس طرح ہم سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھیں گے، یا سورہ نساء کے بھی آگے ہم ایک آیت پڑھیں گے جہاں پہ آمنو کا صرف ورڈ آئے گا، یا ایون یہ جو اس وقت ہمارے سامنے آیت ہے اس میں بھی ایک جگہ پہ آ کے صرف آمنو آئے گا، اس کے ساتھ اعمال صالح کی بات نہیں کی جائے گی. وہاں پہ آٹومیٹکلی اعمال صالح اس ایمان کے اندر حصہ ہیں. ایمان بائی اٹ سیلف از ہاف آف دا ٹوٹل. اعمال انسان کرے اور اس میں ایمان نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور انسان میں ایمان ہو لیکن اس کے عمل میں نظر نہ آئے تو یہ بھی ایک ہاف کوکڈ سا دین لگتا ہے. کیونکہ بابا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایمان وہ ہے جو انسان کے اعمال میں نظر آتا ہے، اس کا ثبوت تھرو اعمال اس ایمان کا دیا جاتا ہے. تو اب ایک تو ایمان اور اعمال صالح دے آلویز کم ٹوگیدر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان بھی ہو اور پھر اس کی اعمال صالح کی صورت میں اس کی تصدیق بھی کرو، اس کا اظہار بھی کرو. دوسری چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جب بھی آیات آتی ہیں، جس طرح ابھی جو سورہ ابراہیم کی آیت 24 25 پڑھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب کے حکم سے وہ پودا جو ہے یا مومنٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ پھل دیتا ہے. اور یہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یہی تقویٰ ہے، گاڈ کانشیسنس. ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی فکر دماغ میں ہو، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہو. اب یہ جو ایمان ہے اور اعمال صالح ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ 5 سٹیجز ہیں جن میں شیطان مومن پہ، ایک اللہ کی راہ میں چلنے والے پہ حملہ کرتا ہے. اور جو ابلیس ہے وہ جتنا زیادہ کوئی اپنے رب کی طرف اخلاص سے بڑھتا ہے اتنا زیادہ پرسنل ہو کے وہ اٹیک کرتا ہے. کیونکہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ویسے ہی غافل ہیں، جس طرح ایک آپ کسی انسان کو اس کے مقصد سے ہرانے کے لیے آئیں تو کچھ لوگ ہیں جو آلریڈی غفلت میں، جو غفلت میں بعض دفعہ یو ڈونٹ ایون کیئر، مگر وہ دشمن کے لوگ جو بہت پلاننگ کے ساتھ، بہت اپنے اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ پرسنلی ان کے خلاف میدان میں اترتے ہیں. تو شیطان جو ہے جتنا کوئی اخلاص کے ساتھ، ایمان خالص کے ساتھ اور اعمال صالح کے ساتھ اپنے رب کی طرف جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو یہ 5 طریقے سے شیطان جو ہے وہ اس پہ مومن پہ حملہ آور ہوتا ہے. ایک نمبر 1 تشکیک، وہ اس کے اندر شک، ڈاؤٹ، وسوسے، خدشات پیدا کرتا ہے. بعض دفعہ یہ شک اور یہ ڈاؤٹس اللہ کے احکامات سے متعلق ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ اپنے اندر سیلف ڈاؤٹس ہوتا ہے، میں ہوں ہی برا، میں نے اگر یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے فلاں چیز چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے دنیاوی بہت سے مجھے اسٹیٹس چھوڑنے پڑے، مجھے بہت سے دنیاوی فائدے چھوڑنے پڑے. اگر مگر یہ جتنے ڈاؤٹس اور وسواس اور خدشات ہیں یہ وہ انسان کے مومن کے دل میں پیدا کرتا ہے. ایک طرح سے یہ بیریئرز ہیں جو وہ مومن کے دل میں کھڑے کرتا ہے تاکہ وہ حق تک نہ پہنچ سکے. بعض دفعہ جیسے آپ قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے کہ مجھے کیا پتا، میں تو خود بہت گنہگار ہوں. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن پڑھوں، میں قرآن کو سمجھوں، میں لوگوں کو سمجھاؤں، مگر میری تو یہ اوقات نہیں، میں ہوں ہی گندی، میں تو ہوں ہی گنہگار. سو مینی سیلف ڈاؤٹس. تو آپ بعض دفعہ گھبرا کے وہ ایک نیک مقصد، اگر ایک ڈاؤٹ ہے اگر میں بری بھی ہوں تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر کے واپس آؤں، لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑوں جو میں نے ایک اچھی نیت کی. بعض دفعہ لوگ کچھ بھی ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی غریب کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے پاس ایک سکل ہے، میں اس سکل کے ذریعے سمجھے اس کو کھانا بنانا آتا ہے کہ میں ایک لنگر، اور میں بڑا لنگر نہیں کھول سکتی، میں روز ایک دیچکی تو پکا کے باہر سڑک پہ بیٹھ کے مزدوروں کو کھلا سکتی ہوں. لیکن ڈاؤٹ آتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اور اس میں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے،
اور ایک دیچکی آف چاول یا سالن سے کیا ہو جائے گا. اور انسان وہ جو پہلا اسٹیپ ہے وہ پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیتا. تو دس از تشکیک. سیکنڈ تاخیر. اور دس از سم تھنگ جو آئی بلیو کہ آج امت میں یہ سب سے بڑی بیماری ہے, پروکریسٹینیشن. کہ ہر اچھا عمل کرنے سے پہلے انسان پروکریسٹینیٹ کرتا ہے, ہر چیز کو ڈیلے کرتا ہے. وی بیکم اے ویری ویری لیزی بنچ آف پیپل. اور کہا ہی جاتا ہے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. بٹ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ وہ 9 اسٹیپ میں اسٹچ بھی کیا, پورا کا پورا فیبرک اس وقت ادھر جاتا ہے, اس وقت ہم اٹھتے ہیں. تو انسان کے دماغ میں, ہمارے دل و دماغ میں بہت سی اچھی نیتیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک ہمیں سے ایک لیزینس ہوتی ہے. اچھا کل دیکھیں گے, اچھا کوئی 2 اچھے اور لوگ ملے, کوئی ہیلپ کرنے آیا تو پھر وی ول پلان آن دس تھنگ. تاجیل, دس از دا تھرڈ تھنگ ہی ڈز. عجلت میں, کہ ہر کام بہت جلدی جلدی میں. نماز بھی پڑھنی ہے تو جلدی جلدی میں, کوئی اچھا کام کرنے, کسی سے ملنے بھی جانا تو بہت جلدی میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی بار بار ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ طبق در طبق تخلیق کرتے ہیں, فیزز میں. اللہ تعالیٰ حکم دیتے کون, تو 9 منتھس میں بیبی کی جگہ 1 لمحے میں بچہ اس دنیا میں آ جاتا. اللہ تعالیٰ کون کہتے تو میں جس ایج اور جس مطلب اپنی فل گرون باڈی کے ساتھ اس وقت موجود ہوں, میں پہلے دن ہی اس طرح اس دنیا میں آ جاتی. پر اللہ تعالیٰ نے فیزز میں میری تخلیق کی. پہلے ماں کے وomb میں, پھر اس دنیا میں. I had to go through different phases to come to this age and this stage where I am today in my life. اور اسی طرح ہر چیز آپ دیکھیں, ہر ایون کائنات, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات میں نے مختلف ایام میں بنائے. اللہ تعالیٰ کون کہتے ایک دن میں سب کچھ ہو جاتا. وائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ایک سنت سکھا رہے ہیں اپنی مخلوق کو کہ عجلت میں اعمال کا جو حسن ہوتا ہے, جو کوالٹی ہوتی ہے, جو پرفیکشن ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت سمپل سی ایگزامپل ہے. جو لوگ کھانے بناتے ہیں, اور اگر مجھے سے آپ ہیں اور آپ کو بھی کھانا بنانا نہیں آتا, تو ہم آج کل بڑا فیشن ہے ٹو لک ایٹ فوڈ چینلز. تو آپ دیکھیں کہ جس وقت انسان جلدی میں کھانا بناتا ہے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ ہر ایک جو آپ نے انگریڈینٹ بیچ میں ڈالا ہے اس کا ایک ٹائم ہے, کچھ کو کچھ سیکنڈز چاہیے, کچھ کو کچھ منٹس چاہیے, کچھ کو کچھ آورز چاہیے تیار ہونے میں, اور آپ اس کو اس طریقے سے اسی ٹائم لائن کے مطابق عجلت نہیں کرتے اور صبر کے ساتھ چیزوں کو بننے دیتے ہیں, تو اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس میں پرفیکشن اور حسن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جو انسان کی نیت ہے, ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی بہت اچھی بات ہے, لیکن جیسے جیسے ہم وقت بڑھتا جاتا ہے انسان کی وہ نیت بعض دفعہ دماغ میں فیڈ اوے ہوتی جاتی ہے. بعض دفعہ وہ اس کی وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے, جو پہلے دن کا اخلاص ہوتا ہے, انسان کو وہ بھول جاتا ہے. نیت کی مضبوطی ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی نیت کو جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ری وزٹ کرتے ہیں, اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو آپ نکھارتے جاتے ہیں, اور خوبصورت بناتے جاتے ہیں. سو عجلت, دس از اے تھرڈ وار. پھر چوتھا ریاکاری. اب ریاکاری کو شرک خفی بھی کہتے ہیں. جب انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے. اب آپ ایک بات دیکھیں کہ اس میں جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ خوش کرنے کے لیے کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ اگر تم نے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا تو تم نے اللہ کو راضی کیا, اور تم نے اللہ کو راضی کیا تم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا. تو اس لیے دیکھیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں, بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں, ہم جو نیک کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا رب العزت آپ ہی اپنی بارگاہ میں قبول کر کے, منظور کر کے, مقبول کر کے, محبوب بناتے ہوئے یہ عمل میرا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں. بابا رسول اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو آپ بھی راضی ہو جائیں گے. قرآن پاک کی وہ بہت خوبصورت, پورا قرآن خوبصورت ہے, کلام اللہ ہے, بہت ایک پیاری آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں اور پھر یہ استغفار کریں تو اللہ ضرور ان کی طرف پلٹے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نسبت سے آئے ہیں. اللہ کو یہ نسبت بہت پیاری ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں دیٹس ناٹ ریا. لیکن اور ہم کسی بھی ہستی کو اگر اللہ کو چھوڑ کے اگر ہم کسی کو خوش کرنا چاہیں, کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اسی لیے مطلب ان کو راضی کرتے ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی رضا میں میری رضا ہے. لیکن اور اگر ہم کسی کو اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے عمل کریں گے تو پھر ہمارا عمل اسی شخص کے لیے ہو جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور ریاکاری کی وجہ سے آپ دیکھیں سوسائٹی میں شخصیت پرستی جنم لیتی ہے کیونکہ لوگ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں. ان اعمال میں کوئی پرپز نہیں ہوتا, حکمت نہیں ہوتی. اگر کوئی بڑے بڑے ادارے بھی بنا رہا ہے لیکن وہ لوگوں کی صرف ووٹ لینے کے لیے, لوگوں کے صرف تعریف کے لیے کر رہا ہے تو اس میں فلاح کا کوئی ایسپیکٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں برکت ہوگی. پھر جو لاسٹ وار ہے, اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ آئی فیئر دا موسٹ اینڈ دیٹ از عجب. عجب ہوتا ہے جب انسان میں خود پسندی آ جاتی ہے, جب وہ اپنے نیک اعمال کو اپنا کمال سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایمان کو کھا جانے والی بیماری ہے. اور خاص طور پہ یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی ہوتی ہے, شیطان سب سے زیادہ ان پہ اس عجب کے ذریعے وار کرتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ واہ واہ تمہارے علم نے تمہیں اتنا گریٹ بنا دیا, تمہارے علم کی, تمہارے منہ سے یہ بات جو نکلی یہ تمہاری سوچ نے جو یہ ایک چیز سوچی, واو یو نو یو آر سو گریٹ, تم سے زیادہ اچھا مومن کوئی نہیں. حالانکہ یہ اللہ کی دین ہے. اور میں نے سنا کہ بابا مولا علی سے کے پاس جب لوگ آتے تھے ہر طرح کا بندہ آتا تھا تو کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ان کے بعض دفعہ بڑے بے معنی سے عام سے سوال ہوتے ہیں, آپ ان کو بھی اتنا ٹائم دیتے ہیں. تو بابا مولا علی نے جو مفہوم مجھے یاد ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے نصیب سے علم دیتا, یعنی کہ اگر مجھ سے کوئی کوشچن کیا جا رہا ہے تو اس کوشچن کا جب میں آنسر سوچوں گی تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ تک بات پہنچانی ہے وہ آپ کے نصیب سے اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ حکمت نازل فرمائے گا, کیونکہ وہ العلیم ہے, اس کا نیور اینڈنگ ایک علم ہے. اور عجب یہ کہ انسان سوچے کہ نہیں یہ تو ساری حکمت اور یہ جو ساری نیکی ہے یہ تو میرے ہی دل میں جنم, یہ میری ہی اس میں کمال ہے. استغفر اللہ. تو یہ 5 ایسے وار ہیں جب شیطان پرسنل ہو کے مومنین کے قلب پہ ان 5 کے ذریعے حملہ کرتا ہے. اور جو تو غافل ہے وہ تو آلریڈی اس نور سے اور اس معرفت سے غفلت میں پڑا ہوا. تو یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. اب اللہ تعالیٰ ایک پروگریشن بتا رہے ہیں کہ انسان اسلام سے شروع ہوتا ہے, ایمان پہ جاتا ہے, ایمان سے پھر وہ پروگریس کرتا ہے ٹو دا لیول آف احسان جو کہ ہائیسٹ لیول ہے. یہ دین کے 3 لیول ہیں بڑے بڑے, اسلام, اس سے اوپر ایمان, اس سے اوپر احسان. اسلام مسلمان, سیکنڈ لیول مسلم کا وہ مومن ہو جائے, مومن سے ہائیسٹ لیول کہ وہ محسن بن جائے. اب یہ جو 3 لیول ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث شریف ہے جس میں حضرت جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک شخص آیا سفر کر کے اور اس کے لباس بھی سفر کی وجہ سے جو تھے وہ میلے ہوئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس آ کے بیٹھ گیا اور پھر اس نے آپ سے 3 کوسچن کیے. اس نے کہا پہلا کوسچن تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلا لیول ہے اس کی بات ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم برمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کرے اور وہ زکوٰۃ دے اور وہ رمضان کے روزے رکھے اور وہ حج بیت اللہ کرے اگر اس کے پاس استطاعت ہو. تو اس کے اوپر اس مسافر نے کہا کہ بے شک آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر نے اس کے اوپر بڑی حیرانگی جب وہ سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ خود ہی کوشچن کہہ رہا ہے پھر خود ہی کہہ رہے ہیں، تصدیق بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اب سیکنڈ کوشچن اس نے آپ سے کیا، ان ہستی نے آپ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الایمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور ایمان لانا تقدیر پر، خیرہ و شرہ، تقدیر میں جو خیر و شر ہے. پھر اس ہستی نے کہا کہ صدقت. تو پھر انہوں نے تیسرا کوشچن کیا کہ مجھے اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسے نہ کر سکو تو یہ احساس ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اب اس حدیث شریف سے، یہ حدیث شریف بیسیکلی یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کی ایک ایکسپلینیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے، تو قرآن پاک کی یہ آیت صاحب قرآن کی زبان پاک سے اللہ تعالیٰ جاری کروا رہے. اور پھر حضرت عمر نے اینڈ میں فرمایا کہ جس وقت وہ چلے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ آیت کے الفاظ ہیں اذا، جس وقت، سٹارٹ کیا ہے، مت تقو، سب سے پہلے تم نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا. اور تقوی پہ ہم بہت بات کر چکے کہ تقوی کیا ہے کہ انسان سٹارٹ کیا ہے کہ انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیگیٹو سوچوں سے اپنے آپ کو بچائے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے، انسان کی غلامی کرنے سے، اس کائنات میں جو ایلیمنٹس اللہ نے بنائے ان کی غلامی کرنے سے، بت پرستی سے، تمام طرح کی جہالت سے جو انسان کا شرف نہیں ہے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور پھر تقویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا اس کو احساس ہو کہ میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں 70,000 اندھیروں میں زمین کی تہوں میں بھی چلا جاؤں، میرا رب مجھے جانتا ہے، میرے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ مجھے وہاں بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ مجھے وہاں اپنی پناہوں میں بھی لے سکتا ہے، اور میرا رب مجھے ہر لمحہ میں اس کی قبضے میں ہوں. تو یہ جو تقویٰ ہے، یہ بیسیکلی تقویٰ کیا ہے؟ اٹس اے ڈرائیونگ فورس. تقویٰ کوئی سٹیج نہیں ہے بلکہ اسلام سے ایمان اور ایمان سے احسان تک لے جانے کے لیے تقویٰ ایک ڈرائیونگ فورس ہے. اور یہ فورس کیا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اپنے رب کے رنگ میں رنگ کے اور اپنے رب کے چہرے کی، یعنی کہ اپنے رب کے دیدار کی. دیکھیں یہ زندگی ایسی ہے جیسا ایک یویو ہوتا ہے نا، یویو کو ہم اپنے ہاتھ سے اسپن آؤٹ کرتے ہیں تو وہ باہر دور تک جاتا ہے، لیکن اس کی رسی کیونکہ میری انگلی سے جڑی ہوئی ہے تو وہ گھوم کے واپس میرے ہی ہاتھ میں لپیٹا جاتا ہے. ہم سب یویو کی طرح ہیں، ہم سب کی ایک رسی ہے. میری زندگی کے کچھ سال ہوں گے، میری رسی اتنی لمبی ہے. ایک بندے کی 100 سالہ زندگی ہے. اللہ آپ سب کو بابرکت زندگیاں، درازی عمر عطا فرمائے، برکتوں والی، خیر والی، کامل ایمان والی. تو 100 سال کے تو وہ رسی اتنی لمبی ہے. ہم سب اسپن آؤٹ ہوئے اللہ کے ہاتھ مبارک سے. ہم سب نے لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. جو مومن ہے، متقی ہے، جس کے اندر یہ اپنے رب کی جو کانشیسنیس ہے وہ زیادہ ہے، وہ اس لوٹنے میں کانسٹنٹلی ہر اس کا جو جہد ہے وہ لوجہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس میں تقویٰ ہے، گاڈ کانشیسنیس ہے،
اس تقوی کے ساتھ وہ ایمان لایا اور پھر اس نے نیک عمل کیا. تو اب یہ جو پہلا لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمان باللسان. یہ ایک مسلمان کو اس کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ اور آئیڈینٹی دیتا ہے اسلام. ایک بندہ مسلمان ہو گیا, اس نے زبان سے کلمہ حق ادا کر لیا, اور وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, وہ نماز کا انکاری نہیں ہے. اگر وہ نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہے, لیکن وہ نماز کا انکار نہیں کرا. ایک بندہ وہ زکوٰۃ دینے میں غفلت کرتا ہے, دینے میں سستی کرتا ہے, وہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا, وہ مسلمان ہی ہے. تو اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جو اسلام کے دین کے جو 5 فاؤنڈیشنز ہیں ان کو آپ مانتے ہیں تو آپ مسلمان کہلاتے ہیں. اب دیکھیں آپ کی وہی حقوق ہیں جو ایک دوسرے مسلمان کے. اف آئی ایم مسلم اور آپ ایک مومن ہیں تو حقوق میں میرے اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. وراثت اس وقت تقسیم ہوگی تو اگر ایک بچہ صرف نام کا مسلمان ہے اور ایک بہت مومن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے وراثت میں مومن بچے کا حق زیادہ ہے. وراثت میں اللہ تعالیٰ نے سب کا ایکول رائٹ رکھا ہے اللہ کے قانون کے مطابق. تو اسلام باللسان جو ہے یہ ایک قانونی اسلام ہے, یہ داخلہ ہے دین میں کلمہ شہادت کے طور پہ. تو عقیدہ توحید رسالت اور آخرت جس کو کہتے ہیں اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا. اور پھر انسان چھوٹے چھوٹے اس میں اعمال صالح کرتا ہے. اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الگ سے ڈیفائن کیا گیا کہ یہ جو ایمان والا ہے جو صرف زبان سے اقرار ابھی کر رہا ہے, ابھی ایمان پوری طرح اس کے دل میں داخل نہیں ہوا, ابھی اس نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے, تو اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نے صرف زبان سے کہنا بہت بڑی بات نہیں ہے, تم نے اس کے ساتھ اپنے اس ایمان کی تصدیق کرنی ہے عمل صالح کے ساتھ. تو اس کو بار بار اعمال صالح کی طرف موٹیویشن دی جاتی ہے. اسی لیے جب ہم دیکھیں سورہ حجرات میں جو 16 اور 17 آیت ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اس سورہ 49 ہے سوری, اس کی جو 17 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا کہ یہ جو لوگ عرب جو تھے یہ جب دین میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اپنے مسلمان ہونے کا یمنون علیک ان اسلموا, کیا یہ احسان جتا رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم, مجھ پہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جتاؤ, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی, اگر ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہوئے. یعنی کہ اگر تم نے اعمال, یہ تو بھی تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے, اگر تم نے اس کا یہ جو ایمان اقرار باللسان ہے اس کی تصدیق, صادقون کا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, کہ اگر تم نے اس کی تصدیق بالقلب کی, اور تصدیق بالقلب کیا ہوتا ہے, تھرو اعمال صالح, یہ ایمان کا لیول ہے کہ تب مومن ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے یہ مومن ہونے کا احسان مت جتاؤ, یہ صرف اسلام ہے جو ابھی تمہیں عطا ہوا ہے, ابھی تم نے ایمان کو اس کی تصدیق نہیں کی. تو اب یہ جب سیکنڈ دیکھیں اس میں جو سٹیج ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جب تم متقی ہوئے پھر تم ایمان لائے, یعنی کہ تم نے ایمان باللسان اقرار باللسان کیا, پھر تم نے اعمال صالح کیا, ثم اتقوا, پھر تم تقوی میں مزید اوپر گئے. ابھی تمہارے پاس صرف علم الیقین تھا, اب تم عین الیقین کی طرف جا رہے ہو, جو تمہارا جو تقوی ہے وہ اب بڑھ رہا ہے, تمہارے قلب میں جو معرفت ہے اس کو تم پانا چاہتے ہو. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتقوا وآمنوا, اور اب تم اپنا ایمان بالقلب, یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں الگ سے ایمان صالح کی بات کیوں نہیں کی گئی, کیونکہ اب یہاں پہ تصدیق بالقلب ایمان صالح کے ذریعے ہو رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض, تو اب معرفت الہی قلب میں جو ہے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حقیقی اسلام. پہلا قانونی اسلام تھا, یہ حقیقی اسلام ہے. پہلا ایمان جو تھا وہ زبان کا تھا, اب یہ قلب کا ایمان ہے. قلب میں اب یقین پیدا ہوا, ہر لمحہ حضوری متقی بنا انسان.
کامل عقیدہ ہوا، ناقابل شکست عقیدت آئی، اب اعمال میں ایمان نظر آنا شروع ہوا. تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یعنی کہ اب آنکھوں سے اب آپ کو وہ اللہ کی آیات سمجھ آ رہی ہیں. آسمان اور زمین اب آپ کے لیے صرف بے جان چیزیں نہیں ہیں، پودے، آپ کی اپنی ہستی، اب آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آنا شروع ہیں. وہ اللہ کی آیات معرفت کے ساتھ آپ ان کو پانا شروع ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتقوا، پھر تمہیں مزید تقوی آیا. یعنی کہ اب مومن جو ہے وہ اب طالب نہیں رہا، بلکہ اب وہ دربار کا حصہ بن گیا. وہ اپنے تقوی میں بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اب وہ رب کی رضا میں راضی ہو گیا. تو یہ وہ لیول ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تقوی جب تم میں آئے گا تو پھر تقوی کی جو برکات اور حکمتوں کے جب تم مشاہدہ کرنا شروع ہوگے، اعمال میں حضوری آئے گی، اب وہ مقام حاصل ہوگا جس کے لیے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہے. یعنی کہ اب جو معیت ہے، اب تمہارے قلب میں وہ اللہ کی اس معیت کا حق اور یقین ہو. قلب میں موجود جو حب الہی ہے اس کو آپ ریئلائز کریں، انٹرنلائز کریں اور ایکچولائز کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُوا، اب تم ایمان اور اعمال صالح تو تمہاری طبیعت کا حصہ بن گئے، اب تم محسن ہو، تم حب الہی کو پہنچ گئے ہو. تم نے قلب میں موجود جو اللہ کی محبت ہے وہ تم پا چکے ہو. واللہ یحب المحسنین، تم نے کیونکہ اللہ کی محبت پائی، اب اللہ بھی تمہیں محبوب رکھتا ہے. یہ فنا فی اللہ بقا باللہ کی جو سٹیج ہے. مگر سورہ نساء کی ایک آیت ہے، وہاں سے بھی ہمیں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسلام اور ایمان، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم اعمال کریں نہ کریں جنت ہماری ہے. اور بے شک یہ داخلہ ہے دین میں، لیکن یہ قرب اور وہ جو ہم جس معرفت کے لیے اور جس اعلیٰ درجے کے لیے آئے ہیں وہ نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں سورہ نساء میں آیت نمبر 136 جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی کہ آلریڈی ایمان والے ہو، مگر تم مزید ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر اور جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور جو ان سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا. یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ پہلا جو ایمان ہے وہ ہے ایمان باللسان، قانونی اسلام ہے. اب تم ایمان بالقلب لاؤ، قلب میں یقین پیدا کرو. سبحان اللہ. اب دیکھیں دیر آر ٹو کائنڈ آف آؤٹ لک. ایک پیسو اسلام ہے، بہت سے مسلمان ہیں جن کے لیے اسلام صرف ایک مذہب ہے، جو اسلام کے لیول پہ پوری زندگی رہتے ہیں، ریچولز میں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا. اب روزے کی ایک قدر ہے، وہ قدر انہوں نے نہیں پائی. رمضان میں ایک رشتہ ہے قرآن سے، ماہ قرآن ہے، قرآن سے انہوں نے رشتہ قائم نہیں کیا. دے آر مسلمس، دے آر ڈوئنگ نیکی، کہ وہ قرآن پاک کو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک نیکیاں کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اٹس جسٹ ریچول، کیونکہ وہ بمعنی مذہب کے وہ دنیا میں رہ رہے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جن کا اسلام ایکٹیو ہے، جو اسلام کو ریچولز تک نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں یہ زندگی ہے، یہ پورا دین ہے. اٹس اے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم. دین بمعنی ایک مکمل نظام کے. یہ کم لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اصل میں ڈرتی کن سے ہیں؟ جو نظام کی بات کرتے ہیں. آپ کی نمازوں سے نہیں ڈرتے، آپ کے روزوں سے نہیں ڈرتے، آپ کے چیریٹی ورک سے نہیں ڈرتے، لیکن آپ خلافت کا نام لیں. خلافت ایز اے اسلامک، ایز اے قرآنک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم. آپ مدینہ ثانی کی بات کریں، آپ ریاست مدینہ کی بات کریں تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے آپ کے خلاف انعامس کی. یہ تو ریڈیکل مسلمز ہیں، یہ تو بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں. اسی طرح انڈیویجولز کے اندر بھی یہ تو دو نظام آؤٹ لکس کی بات ہے، نہیں کہ انڈیویجولز میں بھی ایسے ہیں. کچھ ہیں جو صرف اقرار باللسان تک رہتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جن کے اندر مسلسل جہد چلتا ہے اور وہ اسلام سے ایمان اور ایمان سے پھر
احسان کے لیول پہ جاتے ہیں. اور اصل میں دین یہی ہے. دیکھیں مومن اور محسن متحرک ہوتا ہے. اسٹیگننسی دین کو پسند نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آج جو ہے تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. دین کو خوب سے خوب تر بناتے جاؤ. حسنہ، اس کو حسنہ کہتے ہیں. ایسنس کو پانا، دین کی قدر کو پانا. اب وہ جو آیت کا ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت کو ہم نے جب پڑھا اور پھر میں نے وہاں پہ آپ کو ایک حدیث شریف بھی سنائی. اس درخت کو حسنہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں حسنہ ایز اے مومن، وہ جب سورہ ابراہیم کی آپ آیت اپنے سامنے 24 رکھیں تو حسنہ میں یہی معنی ہے کہ آپ نے ایک بیج بویا، اس کو آپ نے پانی دیا، زمین کی نرمی میں، سورج کی روشنی میں اس کو ایک حدت ملی، اللہ کے حکم سے وہ بیج پھٹا، اس ننھے سے پودے نے زمین کا سینہ پھاڑا، باہر نکلا، پھر اللہ کے حکم سے وہ ایک درخت بنا، پھلا پھولا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھل لگے. پھر وہ پھل میں اور آپ توڑ لیتے ہیں، پھر اس کو دھوتے ہیں، پھر ہم اس کو بہترین طریقے سے پروسیس کرتے ہیں، اس کا جوس نکالتے ہیں. وہ جوس پہ میں پیتی ہوں، پھر وہ میرے جسم میں ہضم ہوتا ہے. پھر اس جوس میں سے جو اس کا بہترین حصہ ہے وہ میرے خون کا حصہ بن جاتا ہے. اب یہ سارا ایک پروسیس ہے حسنہ کی طرف. ابھی بھی حسنہ اچیو نہیں ہوا. فائنلی وہ جو میرے خون کا حصہ ہے، جو اس جوس کے ذریعے جس کو طاقت ملی، وہ جب توانائی میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ جو میری باڈی میں وہ جو ایسنس اس کو ملتا ہے، دس انرجی، دس توانائی، دس ایسنس از کالڈ حسنہ ان دی. اسی لیے تو آپ دیکھیں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا ہے. اور جس وقت ہم طواف کعبہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، جب ہم رکن ہندی تک آتے ہیں، ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں قرآن پاک کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہمیں دنیا کا بھی ایسنس عطا فرما، جو اس دنیا، جس طرح پودا بنا کر بتایا نا، کونپل پلی بڑی، شاخیں نکلی، ٹرنک تھا، اس کے اوپر پتے لگے، اس پہ پھول لگے، پھر پھل بنا، اس پھل کے اندر بھی مواد الگ تھا، چھلکا الگ تھا، اس کے بھی اندر کہیں وہ توانائی، وہ ایسنس چھپا ہوا تھا. کتنے پروسیس سے وہ ایسنس تک ہم پہنچے. تو ہم دعا یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کا وہ ایسنس، ہم ارد گرد کے درخت میں اور ہم پتوں میں اور شاخوں میں نہ پھنس جائیں. ہمیں دنیا کا بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت کی بھی ہمیں حسنہ عطا فرما. وہ جو ایسنس ہے، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا وجہ، اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کی اسمائل، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب. سبحان اللہ، اٹس دا کامل ترین دعا. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حسنہ یہ ہے، تو اب آپ جو سورہ بقرہ کی ہم آیت پڑھ رہے تھے، اب آپ اس کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں نفاق کرو، انفق کرو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور ہم نے بات کی کہ اس وقت یہ ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے دین کے. تو یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ غزوہ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ایکچوئل جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں، اب ہم دوبارہ کس طرف لوٹ رہے ہیں؟ اس دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے. یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا معنی ہے کہ وہ جو پیس ٹائم ہوتا ہے، جس وقت ایک بہت امیڈیٹ نیڈ نہیں ہوتی، اس وقت انسان کے اندر کمپلیسنسی آ جاتی ہے، اس میں انسان میں پروکریسٹینیشن آ جاتی ہے کہ ابھی تو کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں ایک مضبوط ڈیفنس سسٹم بنانا ہے. اب یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے، ہمارے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ صرف فزیکل ویپنری ہے، یہ صرف جنگ کے اندر جو میزائل، جو ویپن، جو ایمونیشن، جو اس کے اندر ہمیں جنگی سامان چاہیے، اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے مکمل نظام دفاع بنانا ہے.
آپ نے واپس آ کے وہ بہترین تعلیمی اور صحت کا نظام بنانا ہے جہاں پہ جو تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ہے وہ دنیا میں غفلت کی زندگی نہ گزارے، وہ با مقصد محسن بنے، وہ صرف نوکری کرنے والا ایک غلام آپ کی یونیورسٹیاں غلام بچے نہ پیدا کریں جو جا کے بڑی بڑی ایم این سیز میں نوکری کریں، نوکر بن جائے۔ آپ وہ انٹرپرینیورز، وہ سائنٹسٹ، اپنے ہاتھ میں ہنر لیے ہوئے بچے پیدا کریں جو کل کو ایک سیلف سسٹیننگ مسلم معاشرہ بنائے۔ دیکھیں کل ہم پہ الحمدللہ کہ ہم پہ سینکشنز لگیں، آج ہم ایک اٹامک پاور ہیں، اتنے غریب ملک ہیں، پھر بھی ہم دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب ایٹم بم کی بات آتی ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ ہم پہ ہماری طرف غلط آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ کس کا کرم ہے؟ میرے رب کا کرم ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے دل پہ کرم کیا جو اسی ملک سے پیدا ہوئے، اسی اسکول سسٹم سے نکلے، اللہ نے ان کے دلوں پہ وہ حکمتیں اتاری۔ ہم ایک انتہا کا ڈیٹرنس سسٹم ہمارے پاس ہے۔ تو ایسا تعلیمی نظام، ایسا صحت کا نظام کہ ہمیں باہر کی دنیا کی طرف دوائیوں اور ویکسینز کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ پھر ایسا فلاحی نظام جہاں پہ دیکھیں غربت بری نہیں ہے، آپ نے فرمایا فقر تو میرا فخر ہے، سمپلسٹی بری چیز نہیں ہے، افلاس اور بھوک بری چیز ہے۔ ایسا فلاحی نظام ہو، ہم دنیا کی سب سے زیادہ چیریٹی دینے والی نیشن ہے، پھر بھی ہمارے ہاں کیونکہ وہ نظام نہیں ہے۔ چیریٹی تو سب دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال تو سب دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اس کے لیے ایک نظام نہیں ہے۔ عدالتی نظام ایسا پاورفل ہو کہ یہاں پہ لوگوں کو ڈر ہو کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی، اگر ہم نے کسی کا حق مارا، ہمیں کوئی پکڑنے والا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ جب آپ کے یہ سارے سسٹمز مضبوط ہوں گے تو ایک قوم جنم لے گی، وہ قوم کہ جو اگر پتھر اٹھا کے بھی کسی کے سامنے کھڑی ہے تو اگلا لرز جائے اس کی استقامت اور اس کی بیک پہ جو ایک نظام ہے اس کو دیکھے۔ تو جب یہ مکمل نظام دفاع آتا ہے، اس کے اندر بہت فزیکل اسپرچل کمپلیٹ نظام کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور پہلے طرف فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو، تمہیں اللہ نے یہ سب عقل معرفت دے کے بھیجا۔ So you make the entire Muslim Ummah اتنا سیکیور ہر فرنٹ پہ کہ آپ سیلف سسٹیننگ ہو۔ اسی لیے کہا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو، جنگ اب ایکچوئل فائٹنگ سے نکل کے اب اس نظام کی طرف تم لوٹ رہے ہو۔ وَأَحْسِنُوا، تو اب حسن پیدا کرنا، دین کو، اپنے نظام کو خوب سے خوب تر بنانا۔ تمہارا ایجوکیشن سسٹم صرف اسپون فیڈنگ نہ کرے، وہ حکمت والے بچے پیدا کرے، وہ سوچنے والے بچے پیدا کرے، وہ ہنرمند بچے پیدا کرے۔ سبحان اللہ، تمہارا وہ جو حسن ہے وہ عبادت میں بھی نظر آئے، تمہارا حسن اخلاق میں بھی نظر آئے، اور پھر وہ جو حسن اخلاق ہے وہ تمہارے ہر نظام، ہر معاملے میں تمہارا پورا معاشرہ ایک حسین معاشرہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جسٹ ٹو کلوز دا ٹاک آن حسنہ، ایک بہت خوبصورت کتاب ہے مختار مسعود کی آواز دوست، اس کے اندر ایک چھوٹا سا پورشن ہے جہاں پہ وہ 3 طرح کے گروہوں کی بات کریں۔ اب یہ کائنڈلی یاد رکھیے گا کہ یہ مختار مسعود نے اوور آل سوسائٹی میں 3 طرح کے لوگوں کی بات کی ہے۔ اسلام نے جو لیول ڈیفائن کیا، اسلام، اس سے اوپر ایمان، اور اس سے اوپر ہائیسٹ لیول جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ترین لوگ ہیں، حسنہ والے، محسنین۔ تو مختار مسعود کہتے ہیں کہ ہر معاشرے میں، معاشروں کو اور قوموں کو جو لوگ زندہ رکھتے ہیں، جب آپ سوسائٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک معاشرے میں آپ کو اہل شہادت نظر آتے ہیں، اور ایک معاشرے میں آپ کو اہل احسان نظر آتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اہل شہادت اور اہل احسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ شہید دوسروں کے لیے جان دے دیتا ہے اور محسن دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔
ایک کا صدقہ جان ہے، دوسرے کا تحفہ زندگی ہے. ایک سے زندگی ممکن بنتی ہے. اہل شہادت اپنی جان دے کے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور جو اہل احسان ہے وہ زندگی کو توانائی دیتے ہیں. اور پھر ایک تیسرا گروہ ہے جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل جمال ہیں، جو زندگی کو تابندہ کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جو پھر مسجد کرتبہ تعمیر کرتے ہیں اور تحریر بھی کرتے ہیں. یعنی کہ حضرت علامہ اقبال جیسے درویش بھی ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پھر مختار مسعود اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل احسان وہ لوگ ہیں کہ ان میں حسن صورت بھی ہوتی ہے اور حسن سیرت بھی ہوتی ہے ان میں. اور جہاں پہ یہ تینوں گروہ موجود ہوتے ہیں وہاں زندگی موت کی دسترس سے محفوظ ہو جاتی. کتنی قومیں ایسی ہیں جو ہمیں دیکھنے میں زندہ لگتی ہیں لیکن اصل میں مردہ قومیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی قوم بنائے کہ ہمارے ہاں، اور یہ ہم میں ہیں تو آج ہم معاشرہ اس لیول پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کریں کہ ہم بھی اہل شہادت، اہل احسان اور اہل جمال میں سے. مختار مسعود لکھتے ہیں کہ جس ملک یا عہد کو یہ گروہ میسر نہیں آتے اسے موت سے پہلے کئی بار مرنا پڑتا ہے. جس سرحد کو اہل شہادت میسر نہیں آتے وہ مٹ جاتی ہیں. جس آبادی میں اہل احسان نہیں ہوتے اسے خانہ جنگی اور خانہ بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جس تمدن کو اہل جمال کی خدمات حاصل نہ ہو وہ خوشنما اور دیر پا نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ قرآن پاک کی 3 جگہوں سے قرآن اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ جو میری راہ میں قتال کرتے ہوئے مارے گئے ان کو مردہ مت کو بلکہ یہ تو زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب ایک آپ کو پتہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جمیل ہوں و یحب الجمال. تو آپ کو یہ تینوں گروہ ملتے ہیں. اور پھر مختار مسعود کہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں کیٹیگریز الگ ہیں. ایک ہی انسان بعض دفعہ اہل جمال میں سے بھی ہوتا ہے، اہل احسان میں سے بھی ہوتا ہے، پھر وہ اہل شہادت میں بھی شامل ہو جاتا ہے. اور یہ معاشرے میں یہ 3 کوالٹیز ایسی ہیں جو ایک انسان میں تینوں کی تینوں بھی پائی جا سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے. دی ہول پوائنٹ از کہ ہم اپنے اندر وہ جمال پیدا کریں جو میرے رب کا جمال ہے. ہمارے ڈریسنگ سے لے کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے معاملات میں، ہماری بول چال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے ہاتھ سے کیے ہوئے ہر کام میں اللہ کا جمال چھلکے، کیونکہ ہم اس کا نور ہیں. اس کا جمال ہمارے تھرو کائنات میں نظر آئے. پھر وہ جو احسان کی کوالٹی اللہ نے ہمیں دی کہ خوب سے خوب تر، جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ صرف لغت کے معنی لے لیں احسان کے، کہ حسنات میں لغت کے کیا معنی، کہ ہم چیزوں کو نکھارنے والے، خوشنما بنانے والے، لوگوں کا حق ادا کرنے والے، چیزوں کو مراد تک پہنچانے والے، لوگوں کی اپنی تربیت کریں، لوگوں کی تربیت کریں کہ وہ اپنا ورتھ اور پوٹینشیل ایکچولائز کریں، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق احسان کا معاملہ کریں. اور پھر ہم ہی اہل شہادت بھی ہوں کہ اپنے عمل سے بھی، اور پھر جب جان دینے کا وقت آئے تو ہم خالص اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے ہم اپنی جان دے کے بھی، اپنا مال دے کے، اپنا علم، اپنا وقت، جو کچھ ہمیں عطا ہوا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم شہادت دیں، ہم گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم. یا اللہ میاں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہوگی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو تو بخش معاف کر دیں. یا اللہ میاں تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں جتنے امتیاز فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، زندہ قیامت تک ہیں، کل ملائکہ رجال الغیب سابقون الاولون صدیقین بابر سبزم کی مجھ غلام بیٹی کی طرف سے اپنی شان کریمہ کے شان امکان پاک کا یہ پڑھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اپنی بارگاہ میں قبول، منظور، مقبول اور محبوب ترین بناتے ہوئے ہماری طرف سے ہدیہ برگاہ صبح سے مصاب ہے.
اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے ساتھ ہی اللہ میں دین اور دنیا اور آخرت کی تمام حسنات، دین اور حکمت، دانائی، اخلاق کے حسن ہمیں اس طرح عطا فرمائے یا اللہ کہ ہم آپ کے مومنین اور مومنین سے بڑھ کے ہم آپ کے محسنین بن جائیں. ہم آپ سے محبت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والا. دنیا اور آخرت تمام خیر و عافیت اور بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے یا اللہ، اور ہمیں دین حق کی، اس مدینہ ثانی کی اور پوری امت کے لیے اہل شہادت میں، اہل جمال میں اور اہل احسان میں اپنی شان کی شایان شان کامل اخلاص کے ساتھ بننے والا، شامل ہونے والا بنا دے. آمین. صدق اللہ العظیم.